السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اسلامی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاکا پابند ہونا چاہیے۔ اس کی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، بہت سارے عوام، بہت سارے خواص، علماء، دعات کی حالت یہ ہے کہ ایک معاملے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے معاملے میں انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں۔ اعتدال نہیں ان کی زندگی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نماز کا زبردست پابند ہے، صف اول میں رہتا ہے، لیکن اس بات کا وہ خیال نہیں رکھتا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے بغل سے بدبو آتی ہے۔ ایک آدمی انتہائی اللہ رب العالمین کا مطیع ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ کر کے رکھا ہے، حسد اور بغض اور قطع تعلق کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک آدمی کو آپ پائیں گے عبادت کی طرف متوجہ ہے، علم دین کی طرف متوجہ ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت میں بالکل لاپرواہ ہے۔ اسے اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں، وہ اس بات سے غافل ہے کہ اس کے بچے کیا پڑھتے ہیں، اس بات سے غافل ہے کہ وہ کن کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی خراب ہیں، ان کے ساتھ معاملات سخت ہیں، نافرمانی برتتا ہے۔ کبھی ایک آدمی کو آپ ایسا پائیں گے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا، بڑا اچھا سلوک کرنے والا، بڑا اہتمام کرنے والا، بڑا خدمت گزار، لیکن وہیں پر وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، بیوی کے ساتھ ظالم ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا ہو، بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہو، بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، لیکن وہی وہ شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی بدخلق، انتہائی بدترین، انتہائی ظالم، انتہائی سخت رویہ برتنے والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے خاص معاملات میں، اپنی شخصی معاملات میں تمام چیزوں کا پابند ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کا نفع، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی ترقی اس کی زندگی میں آ جائے، لیکن اجتماعی طور پر عام مسلمانوں کے معاملات میں انتہائی بے پرواہ ہوتا ہے۔ ان کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی زندگی میں ایک قدم بھی آگے وہ نہیں بڑھتا، صرف سوارتھی ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، مطلب پرست ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بظاہر آپ دیکھیں گے بڑا متدین، بڑا صالح ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے کہ بعض اسلامی آداب کا اسے خیال نہیں، سلام کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنے کا اسے ڈھنگ نہیں، اس چیز میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی نہیں کرتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں تمام معاملات میں اسلامی ہونا چاہیے،
ہماری خواہشات کو ایک طرف رکھ کر کے اپنی دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو، ہم موحد ہوں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کے پابند ہوں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اسی طریقے سے ہمارا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ بھی اسلامی ہونا چاہیے، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہونا چاہیے، اچھے معاملات کا ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ کا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اسلامی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ تھے، جیسا کہ ایک شوہر کو، ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ برتنا چاہیے، انتہائی محبت، شفقت اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کا۔ ہمارا معاملہ بحیثیت مسلمان اپنی اولاد کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نگرانی، ان سے محبت، ان کی ضروریات کا خیال، ان تمام چیزوں میں ہمیں سترک رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ رحم کے رشتے ہوں یا دور کے رشتے ہوں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اسلامی ہونا چاہیے، ورنہ ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہمارا معاملہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ درست نہیں ہے تو ہم مومن نہیں، پھنس جائیں گے قیامت کے دن۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا معاملہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بحیثیت مسلمان ہمارا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی باتوں کا خیال رکھنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرنا، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ پورے مجتمع کے ساتھ، پورے معاشرہ کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ۔ مسلمان تو وہی ہے جس کی ذات سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان تو وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی پوری زندگی اسلامی بناؤ، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو، اپنی روزی روٹی کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو، اپنی ذات کے حقوق ادا کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسلامی رہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اسلامی رہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسلامی رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسلامی رہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسلامی رہو، پورے معاشرہ کے ساتھ اسلامی رہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آؤ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے اور مرتے مسلمان بنا رکھے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔